حضرت ابو بصیر کہتے ہیں ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اللہم صلی اللہ بار دیگر باواز بلند کہتے میں امام کی خدمت میں تھا کہ دروازے پہ دق الباب غلام گیا اندر آ کر کہا یبن رسول اللہ مدینے کی ایک خاتون ام خالد آئی۔ امام علیہ السلام نے جب نام سنا فرماتے اسے اندر بلاؤ۔ ام خالد ابو بصیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک حجاب اسلامی میں، جب یہ خدمت امام میں آئی کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، جواب کے بعد فرماتے ہیں اے ام خالد کس لیے آئی ہو؟ کہتی ہے یبن رسول اللہ ایک مشکل میں ہوں، اس مشکل سے حل کے لیے آپ کی خدمت میں آئی۔ امام فرماتے بیان کرو۔ کہتی ہے فرزند رسول میں ایک مرض میں مبتلا ہوں، جب میں مدینے کے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں۔ میں مایوس ہو کے گھر آئی، کچھ ہی دیر میں میرے پاس میرے ہمسائے سے میری سہیلی آئی، جب میں نے اسے بتایا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس مرض میں مدینے کا فلاں فلاں شخص بھی مبتلا، ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں تو تمہارا علاج کیوں نہیں؟ جب میں نے سنا میری حیرانگی بھی بڑی، پریشانی بھی بڑی، میں نے چادر سر پہ رکھی دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا جو اس زمانے کا حکیم۔ جب اس کے پاس گئی تو میں نے کہا کہ میرا علاج کیوں نہیں ہے، اور لوگوں کا علاج ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اللہ، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس چیز سے تمہارا علاج کروں جس سے میں غیروں کا کر رہا ہوں، کہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا آل محمد کے ساتھ جو ربط اور تمہارا پاک کردار ہے، مجھے حیا آتی ہے میں ایک نجس چیز سے تمہارا علاج کروں۔ ڈاکٹر حیا کر رہا ہے، یہ مومنہ کا اتنا پاک کردار ہے کہ ڈاکٹر بھی حیا کر رہے ہیں۔ کہا کہ وہ چیز کون سی ہے؟ کہا کہ وہ ہے شراب۔ جب میں نے سنا میں خود حیران ہوں، کہا کہ تمہارا علاج شراب سے ممکن ہے، شراب کے علاوہ ممکن نہیں۔ اب مولا میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنا علاج کروں یا علاج نہ کر کے ہلاک ہو جاؤں۔ امام وارث دین ہے، امام چاہتے ہیں کہ اس کی معرفت جانے۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تمہارا علاج معین کر دیا شراب، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے یبن رسول اللہ میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ میرے سردار آپ ہیں، میرے آقا آپ ہیں، مدینے کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے مولا روایت کے جملے، فرزند رسول میں چاہتی ہوں میدان قیامت میں جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے اس پہ لکھا ہو بتاؤ تم نے شراب پی کر علاج کیوں کیا، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی، اگر میں علاج نہ کروں ہلاک ہو جاؤں، مجھ سے پوچھا جائے بتاؤ تو نے علاج کیوں نہ کیا، میرا جواب لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ گویا مولا میں چاہتی ہوں میرے نامہ اعمال میں ہر عمل آپ کی اجازت سے ہو، اور جس چیز سے رکو وہ آپ کے رکنے سے ہو۔ یہ ہے معرفت۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی یہ معرفت سنی کیا فرمایا؟ امام نے زبان عصمت سے بولا، فرمایا لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔
آج ہم شفا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو بھنگ ہے یہ تو ایک پاک بوٹی ہے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے, شاید آپ نے نہ سنا, ہم نے خود سنا بھی ہے, بلکہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر فیس بک پہ بھی عام کیا جا رہا ہے ویڈیو کی شکل میں, اور یہ گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو بھنگ ہے یہ پاک بوٹی ہے, تو لہٰذا اس کو آپ پی سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ بھئی بھنگ پاک ہے. یعنی ان کو یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ بھنگ پاک ہے, لیکن پاک ہونے کی وجہ سے اس کو پی سکتے ہیں. یہ ہے قیاس. معصوم فرماتے ہیں اول من قاس, جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر پاک چیز حلال ہے, پھر تو بندے کو تیزاب بھی پی لینا چاہیے, وہ بھی پاک ہے. تیزاب پاک ہے کہ نہیں؟ پھر کبھی وہ بھی پی لیں. چوہے مار گولیاں کھانا, چوہے مار گولیاں جو ہیں یہ پاک ہیں یا نجس ہیں؟ پھر تو ان لوگوں کے قاعدے کے مطابق تو چوہے مار گولیاں بھی کھا لینی چاہیے, ان کو زہر بھی کھا لینا چاہیے, پیٹرول بھی پی لینا چاہیے. جبکہ اسلام کہتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی جان کی قاتل ہے, چاہے وہ زہر ہو, چاہے چوہے مار گولیاں ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ تیزاب ہو, ان سب کا پینا اور کھانا حرام ہے. حالانکہ یہ چیزیں پاک ہیں, لیکن اس سے آپ کی جان تلف ہوتی ہے. تو جس سے آپ کی جان تلف ہو, اسلام کہتا ہے وہ ہے حرام. تو گویا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ دین محمد میں کافر ہے. وہ کافر ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں. اب ذرا ایک نقطہ بیان کر دوں. بھئی ہر پاک تو ہے, تیزاب, زہر, پیٹرول, زہریلی چیزیں پاک تو ہیں, لیکن ان کو استعمال کریں گے تو آپ کی جان ضائع ہوگی. تو گویا حرام چیزوں کے, باعث ضرر چیزوں کے کھانے سے آپ کی جان ضائع ہوگی, اور بھنگ جیسی حرام چیز پینے سے آپ کا ایمان ضائع ہوگا. یہ بھنگ حرام ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں. یہ اپنی طرف سے یہ قیاس آرائیاں بنا لی. تو لہٰذا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا شفا فی الحرام. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. ابو بصیر کہتے ہیں امام نے جب یہ فرمایا, امام نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنی گردن کی طرف کیا. فرماتے ہیں اے ام خالد, جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی, اگر تم پینا چاہتی ہو, میری طرف سے اجازت نہیں, تم پھر بھی پینا چاہتی ہو, اپنے علاج کرنا چاہتی ہو, یاد رکھو جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی اس وقت شراب کی تکلیف کا درد محسوس کرو گے. خاتون کو جواب ملا کہ وارث دین شراب علاج کے ذریعے راضی نہیں. ذرا فکر کریں, جو امام علاج کے لیے شراب پینے پہ راضی نہیں ہے, وہ عام حالات میں شراب پینے پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں خاتون کو جواب ملا. اب یہ مومنہ پردے دار بی بی امام کی خدمت سے رخصت ہونے لگی. جب یہ اٹھی, اس کی تعظیم کے لیے امام صادق علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے. کون امام؟ یہ کوئی پیر نہیں ہے, یہ کوئی فقیہ نہیں ہے, یہ کوئی فقط عالم نہیں ہے, بلکہ وہ ہے جو رسول اللہ کے علم اور دین کا وارث امام ہے. جس امام کی تعظیم کے لیے پورا عالم معاشر کھڑا ہوگا, وہ امام ایک عام مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ سید زادی نہیں تھی, آل محمد کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی, لیکن اس کا کردار اتنا پاک تھا کہ امام وقت اس سے راضی, امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے. ابو بصیر کہتے ہیں فقط امام کھڑے نہ ہوئے, حجت خدا کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر,
اے ابو بصیر اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں ہم اپنے ایسے حبداروں اور شیعوں پہ فخر کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کریں کہ میرے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں. ایسے شیعوں پہ فخر کریں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد.